अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल। जनवरी शुरू होते ही मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी शुरू हो गई। बारिश और बर्फ बरसाने वाला मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। मगरबी सिस्टम के तहत बलोचिस्तान के शमाल मशरकी, मगरबी और साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, नौशक्की, दिलबंदीन और खार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा तिब्बत, पसनी और माड़ा समेत साहली इलाकों में तेज बारिश और शमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिशों के साथ तेज तूफानी हवाएं चली। वादी ज़ियारत, कागान महतजाई, टोबा अजकजाई में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं। कराची में भी सर्द हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा हो गया। खैरपुर, ओबाड़ो, कुंडियाड़ो, कुंडाकोट, नौशहरों, फरोजा में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश शुरू हो गई। जिला भर में बारिश होने से सर्दी में इजाफा हो गया। लोग घरों तक महदूद हो गए। बारिश से पूरे जिले में बिजली बंद, गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। कुंडाकोट और गर्दनोआ में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश शुरू। धुंध, शदीद सर्दी और बारिश के बाद निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। ओबाड़ो शहर और इसके गिरदानों के इलाके में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी काफी हद तक इजाफा हो गया। हैरपुर, गिरदानवा में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हुई। लाहौर दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। खुश्क सर्दी से मौसमी बीमारियों में भी इजाफा हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 88 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदारी का भारतीय झूठ पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो ने रूस यूक्रेन जंग के दौरान गैर जानिबदारी का भारतीय झूठ दुनिया के सामने अयां कर दिया। तजदियाकारों का कहना है कि यूक्रेन को गोला बारूद और असले की फराहमी से भारत के रूस के साथ सफारती ताल्लुकात में कशीदगी का सबब बनेंगे। याद रहे कि हिंदुस्तान इससे कबल भारत साख्ता असला आर्मीनिया की फौज ने भी अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। रुपए की कदर बहाल, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। रुपए की कदर बहाल। इंटर बैंक में आज कारोबार के आगाज में ही डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 281 रुपए 67 पैसे का था। इधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 303 पॉइंट्स के इजाफे से 64,942 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 64,639 पॉइंट पर बंद हुआ था। IMF की तजावीज़ पर अमल जारी। FBR की तंजीम 9 की मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। इस्लामाबाद FBR से मुतल्लिक़ IMF की तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त हुई है। निगरान हुकूमत की जानिब से आलमी मालियाती अदारे IMF की तजावीज़ पर अमल दरामद जारी है, जिसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR तंजीम 9 की मंजूरी को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना की समरी पर खसूसी सरमायाकारी कौंसिल SIFC ने तंजीम 9 की मंजूरी दी और इस तंजीम 9 के मंसूबे में FBR से कोई राय नहीं ली गई। ज़राए का कहना है कि FBR की तंजीम 9 की हतमी मंजूरी का बीना के अगले अजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FBR के मामला देखेगा। ज़राए का बताना है कि FBR और बोर्ड में वजारत खजाना, खारजा, तजारत और सनत व पैदावार के सेक्रेटरी शामिल होंगे, जबकि खारजा अमूर के सेक्रेटरी और प्लानिंग कमीशन भी बोर्ड के मुस्तकिल मेंबरान में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक के सदर 2 यूनिवर्सिटियों से 2 माहिर मौशियत भी बोर्ड का हिस्सा होंगे, जबकि सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन होंगे। ताहम सेक्रेटरी रेवेन्यू का ताल्लुक इनकम टैक्स और कस्टम्स सर्विस से नहीं होगा। ज़राए ने बताया कि FBR का पॉलिसी विंग खत्म करके वजारत खजाना में कायम होगा। अदारे के मुलाजमीन की तादाद में मजमूई तौर पर 30% कमी होगी। किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन रिटायर्ड मुलाजमीन की जगह तैनातियां नहीं होंगी, जबकि ग्रेड 22 के कस्टम्स और रेवेन्यू के डायरेक्टर जनरल तैनात होंगे। डायरेक्टर जनरल कस्टम्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स के मामला देखेगा। ज़राए ने मजीद बताया कि प्रोग्राम के तहत जिला की सतह पर रेवेन्यू अफसरों की तैनातियां पहले ही की जा चुकी हैं।
اداکارہ عفت عمر نے خلیل الرحمان کو چیلنج کر دیا۔ پاکستان کی سینئر اداکارہ عفت عمر نے معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان کو ان پر لگائے گئے الزامات اور باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے چیلنج کر دیا۔ حال ہی میں عفت عمر نے نجی ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جہاں میزبان نے اداکارہ سے ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر سے متعلق سوال پوچھا، جس پر عفت عمر نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ بہت چھوٹی سوچ کے آدمی نکلے۔ عفت عمر کا کہنا تھا کہ انہوں نے خلیل الرحمان قمر میرے بارے میں اتنی گھٹیا بات بولی ہے کہ میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ میں نے کبھی خلیل الرحمان قمر کی ذات پر کوئی بات نہیں کی۔ مجھے ان کی صرف اس بات سے اختلاف تھا کہ انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر گالیاں دی، اور میرا یہ اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے کسی عورت کو گالیاں دی، بلکہ اگر وہ کسی مرد کو بھی اس طرح گالیاں دیتے تو اس صورت میں بھی میرا رد عمل یہی ہونا تھا، کیونکہ کوئی بھی شخص نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کسی کو گالی نہیں دے سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے خلیل الرحمان قمر نے ٹی وی شو میں بیٹھ کر مجھے 2 نمبر عورت کہا۔ آج میں انہیں چیلنج کرتی ہوں، اگر ان کے اندر ہمت ہے تو پھر سامنے آئے اور سب کے سامنے میری 2 نمبری کو ثابت کریں۔ واضح رہے کہ سال 2020 میں نجی ٹی وی کے ٹاک شو میں خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد عورت مارچ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مدعو تھے۔ شو کی اینکر نے جب خلیل الرحمان قمر سے عورت مارچ کے حوالے سے عدالتی فیصلے کے بارے میں ان کی راہ جاننا چاہی تو خلیل الرحمان قمر نے کہا تھا کہ عدالت نے یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے کو عورت مارچ میں منع کر دیا جائے۔ تاہم جب میں عورت مارچ اور اس نعرے کے میں گروفر کے ساتھ ماروی سرمد کو بولتے ہوئے سناتا ہوں تو میرا کلیجہ جلتا ہے۔ ماروی سرمد نے یہاں خلیل الرحمان قمر کی بات کاٹنے کی کوشش کی تو خلیل الرحمان قمر نے ماروی سرمد کو کہا تھا، بیچ میں مت بولیے۔ خلیل الرحمان کے چلانے پر ماروی سرمد نے بھی چلا کر کہا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ اور اس کے بعد خلیل الرحمان قمر نے ماروی سرمد کے ساتھ نازیب زبان استعمال کی تھی۔ اس واقعے کے بعد شوبز انڈسٹری کی کئی اداکاراؤں نے خلیل الرحمان قمر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں عفت عمر بھی شامل تھی۔ عفت عمر کی تنقید کے بعد خلیل الرحمان قمر نے انہیں 2 نمبر عورت کہا تھا۔ پاکستان بہادر کشمیری عوام کی سیاسی سفارتی اخلاقی حمایات جاری رکھے گا۔ وزیراعظم نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان بہادر کشمیری عوام کی سیاسی سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ نگران وزیراعظم نے یوم خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج دنیا بھر کے کشمیری اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان UNCIP کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، جس کے مطابق جموں و کشمیر کے تنازع کا فیصلہ جمہوری طریقے سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ اسس رائے کے ذریعے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن کشمیریوں کے اس ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا اعادہ ہے، جو بین الاقوامی قانون کے عین مطابق اور بین الاقوامی انسانی حقوق نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ یہ افسوسناک امر ہے۔ 7.5 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ و جموں کشمیر 11OJ کے مظلوم عوام اس بنیادی حق کا استعمال نہیں کر سکے۔ بھارت جموں و کشمیر کے عوام پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ 5 اگست 2019 سے بھارت ایک سازشی عمل میں مصروف ہے، جس کا مقصد 11OJ کی آبادی کے ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر کے کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین میں ایک اختیار کمیونٹی میں تبدیل کرنا ہے۔ جموں و کشمیر کی حیثیت سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سے انکار کی جانب ایک اور قدم ہے۔ طرح کی قانون سازی اور انجینئرڈ عدالتی فیصلوں کے ذریعے کشمیریوں کی حقیقی امنگوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA ہر سال عوام کے حق خود ارادیت کی عالمگیر احساس پر ایک قرارداد منظور کرتی ہے، جس کا مقصد جبری قبضے میں رہنے والے لوگوں کی حالت دار اور حقوق کی طرف بین الاقوامی توجہ مبذول کرانا ہے۔ بین الاقوامی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ اس بات کو یقینی بنانے کی ذمہ داری اٹھاتی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا استعمال کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان بہادر کشمیری عوام کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے متعلق حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق سمیت ان کے حقوق کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی مکمل سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا۔ انٹر بینک میں آج کاروبار کے آغاز میں ڈالر 17 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 67 پیسے کا تھا۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 303 پوائنٹ کے اضافے سے 64,942 پر آ گیا۔ گزشتہ روز انڈیکس 64,639 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔
ٹانک میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے 2 دہشت گردوں کو مار دیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق آپریشن میں دور سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن 4 اور 5 جنوری کی رات دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ مارا گیا دہشت گرد گل یوسف دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ گل یوسف ٹانک اور DI خان میں دہشت گرد حملوں سمیت بے گناہ شہریوں کے قتل اور بدہ خوری میں ملوث تھا۔ ISPR کے مطابق انتہائی مطلوب دہشت گرد گل یوسف کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ٹانک کے رہائشیوں نے سیکورٹی فورسز کے آپریشن اور امن و امان کی بحالی کے لیے سیکورٹی فورسز کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ شہید بھٹو کے منشور روٹی کپڑا اور مکان پر عمل کریں گے۔ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ PP شہید بھٹو کے منشور روٹی کپڑا اور مکان پر ہر صورت عمل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے یوم ولادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے یوم ولادت کے موقع پر اپنا خصوصی پیغام میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ قائد عوام صرف ایک فرد یا کسی ایک جماعت کے لیڈر نہیں، شہید بھٹو کا ہر قدم سیاسی درویشی اور پاکستان سے وابستگی کا مظہر ہے۔ ہم قائد عوام کے منشور پر عمل کریں کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پر قابو پائیں گے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سڈنی ٹیسٹ میں مشکلات کا شکار ہے، لیکن فاسٹ بولر احمد جمال نے منفرد اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ احمد جمال آسٹریلیا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کی اننگ میں 50 سے زائد رنز اور 6 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ میچ کی پہلی اننگ میں احمد جمال نے 82 رنز بنائے اور 6 وکٹیں حاصل کی۔ اس سے قبل وسیم اکرم نے 1990 میں آسٹریلیا کے خلاف 52 اور 123 رنز کی اننگز کھیلی تھی اور ایک اننگ میں 5 آؤٹ اور دوسری اننگ میں 1 وکٹ لی تھی۔